بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلبہ کرام، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ جناب درود و سلام ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہمارے محترم استاذ مکرم جناب قاری محمد اشرف صاحب نے اس محفل کا جس حسین انداز سے انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم ایک عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ اگر ہم اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ ہمارے بچے پھول بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے جی؟ اور پھول جو ہوتا ہے وہ خود بھی مہکتا ہے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی اور ہم نے اپنی اس نسل پر محنت نہ کی، ان کے تعلیم و تربیت کی فکر نہ کی، ان کے ایمان کی فکر نہ کی، خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے بچے کانٹے بن جائیں، اور جو کانٹے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے بہت سے ایسے واقعات آپ حضرات بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس اولاد سے تو بندہ ایسا ہی اچھا ہے، اولاد سے تنگ آ کر۔ لیکن اس میں بنیادی بات میرے محترم بھائیوں وہ تربیت کا نہ ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں عباد الرحمن کی جو صفات کو ذکر کیا ہے، اپنے بندوں کی جن صفات کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے، فرمایا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ دنیا کے اندر کمانے کے اندر گزر جاتا ہے، وہ مشقتیں اٹھاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اس کی راحت کے لیے، ان کے لیے گرمی اور سردی کو بچانے کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ اولاد، اس کے گھر والے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے تو پھر یہ کہتا ہے کہ یہ محنت ضائع ہوگی۔ آپ تھوڑی سی ادھر توجہ کریں، انشاءاللہ ہم مختصر وقت میں اپنی بات پوری کرتے ہیں۔ بچوں سے گزارش ہے خاموش ہو جائیں۔ بس یہ مسئلہ ہے کہ 5-7 سال ہو گئے ہمیں یہاں آتے ہوئے، یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا کہ بچے خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ ایک جگہ پر جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر 100 کے قریب بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ 100 کے قریب بچے ہیں۔ تو میں نے دیکھا اتنے خاموشی سے بیٹھے ہوئے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ گھر میں ایک بچہ ہو نا تو وہ بیٹھنے نہیں دیتا، تو یہ 100 بچے ہیں، 100 سے بھی زیادہ ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی ہے ہی نہیں یہاں۔ تو میں نے استاد سے پوچھا کہ استاد محترم آپ بتائیں آپ کے پاس کون سا ایسا علاج ہے، کون سا نسخہ ہے جس کی وجہ سے یہ بچے ایسے خاموش بیٹھے ہیں جی؟ تو وہ پیچھے ڈیسک میں سے نا اس نے مجھے مولا بخش دکھایا، کہتے جی یہ مولا بخش ہے، تو یہ جو ہے ایسا نسخہ ہے جس کی وجہ سے بچے خاموش بیٹھتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم آپ کو وہ نہیں دکھا رہے، اب خود بخود خاموش ہو جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عباد الرحمن، اللہ نے قرآن میں عباد الرحمن کی جو صفات کو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ خدا نہ خواستہ ہماری اس محنت کے باوجود، ان مزدوریوں کے بعد جو ہم نے مشقت سے
محنت سے اپنے بچوں کے لیے مکان بنایا، ان کے گرمی سردی کی فکر کی، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے تو وہ ہماری ساری محنت ضائع ہوگی، اور اگر وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے تو پھر وہ ہماری محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ رحمان کے بندے یہ کہتے ہیں اللہ ہماری اولادوں کو متقین کا امام بنا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ متقین کے امام بنانے کی تفسیر مفسرین نے اپنے انداز سے کی ہے، لیکن ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنا دیں، آپ اپنے بچوں کو حافظ بنا دیں، جب وہ حافظ بن جائے گا اور پھر مصلی پر کھڑا ہو کر قرآن پڑھے گا تو اس وقت قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر دیکھنا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ نے متقین کا امام اسے بنا دی۔ آپ کے بیٹے کو، آپ کے بچے کو اللہ نے متقین کا امام بنا دیا۔ تو میرے محترم بھائیو، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی فکر اور دینی تربیت کی فکر کریں۔ میرے محترم اللہ تعالیٰ، دیکھیں ایک بات وہ ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، یا ایک بات وہ ہے قاری اشرف صاحب آپ کو بتائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پورے ایک رکوع کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تربیت کے اصول بتلائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ سب سے پہلی چیز کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تاکہ وہ شکریہ ادا کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے اپنی اولاد کے ایمان پر محنت کرنی ہے۔ ہمیں جو بھی نعمت ملے، ہمارے بچوں کو جو بھی چیز ملے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے ہوں۔ اور دوسری جو محنت اس رکوع کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، ایمان پر محنت۔ آج میرے محترم بھائیوں، بدقسمتی سے کہا جاتا ہے کہ ہماری جو گھر میں مائیں ہیں یا ہمارے گھر والے ہیں، وہ خود ہمارے بچوں کے ایمان کو خراب کرتی ہیں۔ آپ ذرا اس بات کو غور سے سنیں، ایک بچہ ہے، اس کو والدہ دودھ دیتی ہے، کوئی کھانے کی چیز دیتی ہے تو وہ انکار کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے جی؟ انکار کرتا ہے تو اس کو ڈراتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ ہمارے رانگڑی میں کہتا ہے باؤ کھا جائے گا یا بلا کھا جائے گا۔ تو پھر یہ بچہ ہمیشہ ڈرتا ہی رہتا ہے، یہ بچہ ہمیشہ ڈرتا ہی رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے، والدہ کو یہ کہنا چاہیے بیٹے دودھ اللہ کی نعمت ہے، یہ فروٹ اللہ کی نعمت ہے، اگر آپ اس کو نہیں کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ بات کہنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا تعارف بچپن سے اس بچے کے دل میں بیٹھ جائے۔ میرے محترم بھائیو، آپ نے بچے سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا؟ اس نے کہا کھا لیا۔ ایک جواب یہ ہے کہ وہ کہے الحمدللہ میں نے کھا لیا۔ کیا ہے بھائی؟ الحمدللہ میں نے کھا لیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آپ اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں، آپ جب بھی بچے سے پوچھیں تو بچہ کہے میں نے کھا لیا ہے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ یہ نہ کہیں میں نے کھا لیا، بلکہ کہیں الحمدللہ میں نے کھا لیا ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، آپ نے پوچھا کہ بیٹے طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا ابا ٹھیک ہوں۔ تو اس کو یہ بتائیں کہ نہیں ایسے نہیں کہنا، بلکہ یہ کہ الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ اب میں ٹھیک ہوں۔ میرے محترم بھائیو، یہ ایمان کی محنت ہے، اپنے بچوں پر ہم نے کرنی ہے، آپ بھی کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف قرآن ہے، اور آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آگے فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اپنی اولاد کا شکریہ ادا کریں۔ آپ بچپن سے بچے کے دل میں یہ بات بٹھا دیں کہ
جب بھی اس کو کوئی چیز دے تو وہ کیا کہے؟ جزاکم اللہ خیرا، اس کا شکریہ ادا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ اس نعمت پر کہے۔ تو انشاءاللہ اس تھوڑی سی تربیت کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری اولاد نیک بن جائے گی۔ میرے محترم بھائی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص اپنے بیٹے کو پکڑا ہوا ہے اور لے کر آتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور میرا کہنا نہیں مانتا، میری کوئی بات نہیں مانتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہاں بھئی تو کہنا کیوں نہیں مانتا؟ تو وہ بیٹا آگے سے کہتا جو کچھ جوان تھا، کڑیل جوان تھا، کہنے لگا کہ امیر المؤمنین آپ یہ بتائیں کہ والدین کا کہنا ماننا ضروری ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بھئی والدین کا کہنا ماننا تو بہت ضروری ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا امیر المؤمنین کیا سارے حقوق والدین کے اولاد پر ہے یا کوئی حق والدین پر اولاد کا بھی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کیوں نہیں، اولاد کے بھی ماں باپ پر حق ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج ہم یہ شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ ہم خود بھی تو دیکھیں کہ ہم نے ان کے حقوق کو پورا کیا ہے نہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بالکل والدین کے اوپر اولاد کے بھی حق ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کون سے حق ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلا یہ ہے کہ جب آدمی شادی کرے تو کسی اچھے خاندان میں شادی کرے، ایسی عورت سے شادی نہ کرے کہ بعد میں بچوں کو لوگ آر دلائیں کہ تو فلانی کا بیٹا ہے۔ تو اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق جو اولاد کا ہے وہ انسان اچھے گھرانے میں شادی کرے، دیندار گھرانے میں شادی کرے۔ آج شادی بیاہ کے اندر میرے محترم بھائیوں ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ مال کو دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مال کی وجہ سے شادی کرتے اس شادی میں برکت نہیں ہوتی۔ دینداری کو دیکھ کر شادی کرے تو اللہ تعالیٰ پھر نیک اولاد بھی اسے دیتے ہیں، وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے۔ دوسرا حق یہ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو پھر اس کا اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے۔ اور تیسرا حق یہ فرمایا کہ بچہ جب تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو اس کو دین سکھائے، دین کی تعلیم سکھائے، اسے آداب سکھائے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا امیر المؤمنین یہ میرا ابا ہے لیکن اس نے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا، ایسی عورت سے شادی کی ہے، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں اور پھر میرا نام ایسے رکھا ہے جس کا معنی ہی نہیں ہے، اور پھر مجھے ایک دن بھی دین کی تعلیم نہیں دی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ اتنے غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے اس بابا جی سے یہاں سے اٹھ جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے۔ میرے محترم بھائیو آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے موبائل پر بیٹھے رہتے ہیں، بہت سے والدین سے ملنا ہوتا ہے تو والدین آگے سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ قاری صاحب یہ تو موبائل کو نہیں چھوڑتا، یہ تو حافظ قرآن ہے لیکن اس کے باوجود موبائل کو نہیں چھوڑتا، اس کا زیادہ وقت موبائل پر گزرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو اللہ نے اس کا بھی علاج بتا دیا ہے، لیکن ہم تھوڑی سی توجہ کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 21ویں سپارے میں اور پہلی آیت اس کی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ ہم اپنی اولاد کو نمازی بنا دیں۔ اپنی اولاد کو کیا کریں جی؟ نمازی بنا دیں، اللہ تعالیٰ خود بخود اسے گناہوں سے بچا لیں گے۔ میرے محترم بھائیو ہم اس کی کتنی فکر کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو جیسے قاری صاحب عرض کر رہے تھے کتنا نیک ماحول دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کتنا آداب سکھاتے ہیں۔ ایک صاحب ملے کہتے مجھے تو 27 سال میری شادی کے ہو گئے ہیں، کبھی میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ میرے محترم بھائی کتنا ظلم ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اکٹھا کھانا کھائیں، دسترخوان لگا کر کھائیں اور بچوں پر نظر رکھیں کہ ہمارے بچے نے بسم اللہ۔ دیکھیں اب یہ قاری صاحب کتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی باتیں آپ کے بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔
وہ مسجد والے تو کہتے نہیں جی ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں، اگر قاری صاحب یہ ماحول نہ بنائے میرے محترم بھائیوں تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ ان کے ذمے تو صرف نمازیں ہیں، یا وہ جیسے عام طریقے سے مساجد کے اندر قرآن پڑھایا جاتا ہے ویسے قرآن پڑھا کے یہ بھی چلے جائیں۔ ایک دن میں نے قاری صاحب سے پوچھا، آپ کے قاری صاحب سے پوچھا، تو فرمانے لگے کہ میں ظہر کے وقت آتا ہوں اور عصر کے وقت آتا ہوں اور پھر رات عشاء کے بعد گھر جاتا ہوں اور صبح بھی کلاس پڑھاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو سارا دن بیٹھتے ہیں آپ کے بچوں کے لیے۔ اگر آپ فکر نہیں کریں گے، آپ کی فکر کیا ہے؟ آپ کا بچہ مسجد سے آیا، آپ پوچھیں کہ آج آپ نے کیا سبق پڑھا ہے، وہ حدیث سن لیں، وہ قرآن کی تلاوت سن لیں۔ میرے محترم بھائیو انشاءاللہ آپ کے تھوڑے سے فکر سے یہ بچہ نیک بن جائے گا۔ اچھا بچہ گھر میں داخل ہوا ہے، اب یہ کتنی پیاری دعا، میرے خیال میں اگر یہاں پہ پوچھا جائے تو 70% لوگ وہ دعا نہیں سنا سکتے گھر میں داخل ہونے کی۔ تو میرے محترم بھائی چھوٹے سے بچے نے دعا سکھائی، اب استاد نے تو سکھا دی لیکن اگر آپ توجہ نہیں کریں گے وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اگر آپ تھوڑا سا پوچھ لیں گے بیٹے وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا کون سی ہے، تو انشاءاللہ اس سے ہمارے گھروں سے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی اور ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں آئیں گی۔ تو میرے محترم بھائیو اگر آپ بھی تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک نیک معاشرہ وجود کے اندر آ جائے گا۔ جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے میرے محترم بھائیو انہوں نے اپنی نسلوں پر محنت کی ہے۔ ہمارے استاد محترم ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں انڈونیشیا کے سفر پہ میں نے تقریباً 1500 کلومیٹر سفر کیا، جیسے کراچی سے بھی زیادہ، یہاں سے ایک مثال کے طور پر، تو میں نے ایک ویپر نہیں دیکھا کسی سڑک پر۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ایسا ملک ہے اتنی صفائی ہے۔ تو وہاں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہ بات سکھاتے ہیں کہ آپ نے جب ٹافی کھانی ہے، کوئی چیز کھانی ہے یا چاکلیٹ کھانی ہے تو اس کا ویپر اس باسکٹ کے اندر ڈالنا ہے، عام سڑک پہ نہیں پھینکنا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر کوئی گندگی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہمارے ایک استاد محترم فرمانے لگے کہ میں باہر کے ملک میں گیا تو ہم نے اس گھر سے آگے سفر کرنا تھا، تو جو ہمارے میزبان تھے میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر کھلونے بکھرے پڑے، کھلونے بکھرے، یہ بچے کھیلتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کھلونے کے ساتھ۔ تو میں نے کہا کہ یہ کھلونے اندر رکھ دو کہیں ایسا نہ کوئی اٹھا کے لے جائے۔ تو وہ جو میزبان تھا وہ ہنسنے لگا، وہ کہنے لگا یہ پاکستان نہیں ہے کہ یہاں سے کھلونے چوری ہو جائیں گے، کہتے یہ ساری زندگی بھی پڑے رہے اس کھلوں کو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ میرے محترم بھائیو آج ایسا ہے ہمارے ملک میں، آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، پانی پینے کی ایک مشین لگاتے ہیں تو وہاں پر گلاس کو سنگل کے ساتھ باندھنا پڑتا ہے، وگرنہ وہ گلاس گیا اگلے دن اس کی ٹوٹی گیا وہ کولر۔ تو میرے محترم بھائیو یہ ہنسنے کی بات نہیں، المیہ کی بات ہے۔ کون ہمارے اوپر خرچ کرے گا، کون ہماری فکر کرے گا؟ اگر بچے کے دل میں بچپن سے یہ بات ڈال دی جائے کہ بیٹے چوری نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں نا ایک ڈاکو تھا نا تو وہ چوریاں کرتا تھا، پھر اس کو سزائے موت ہو گئی، تو اس نے کہا کہ جب وہ آخری خواہش پوچھتے ہیں بھی آخری خواہش تیری کیا ہے جب اس کو سزائے موت دیتے ہیں، بڑوں سے سنا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نا اپنی اماں سے ملنا چاہوں سو۔ کس سے ملنا چاہوں سو؟ اپنی اماں سے۔ اس کی اماں کو لے آئے، وہ تو انتظار میں بیٹھی تھی، تو اس نے کہا چلو یار یہ تو بڑی اچھی خواہش ہے، یہ اپنی اماں کو ملنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا اماں یہ کان میرا نیڑا کر۔ اس کی والدہ نے کان جب اس کے نزدیک کیا تھا اس نے زور سے اس کو چک مار، زور سے چک مار۔ اب اس کی والدہ جو ہے وہ زور زور سے چلا رہی ہے، اس کی والدہ چلا رہی ہے اور وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں اور نامعقول کہ تو اس وقت میں بھی ابھی تجھے موت ہونے والی ہے اور تو اپنی والدہ کے یہ کان کو کھا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں نہیں پتا یہ آج جو مجھے سزائے موت ہو رہی ہے نا یہ میری والدہ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کہ میں سکول میں گیا تھا نا پہلا دن، کسی کی پینسل اٹھا جائے تو میری والدہ نے کہا ماشاء اللہ بادشاہ بڑی تنہی مت ماری ہے۔ پھر اگلا دن کسی کے 10 روپئے لیا اسکول بستہ بس کاٹ گئے، پھر والدہ نے تھاپی دی ہے۔ ایسے کرتے کرتے میں چور بن گیا، پھر ڈاکو بن گیا، اور پھر میرے ہاتھ سے ایک بندہ مارا گیا، اور جس کی وجہ یہ والدہ یہ اس کی وجہ بنی۔ اگر یہ اس دن مجھے روک دیتی تو آج میں چوری نہ کرتا۔ میرے محترم بھائی
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بچپن میں تھا، میری والدہ نے مجھے گود میں لیا اور آنکھوں میں آنسو تھے، فرمانے لگی عبد القادر، والد تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، یتیم تھے، تو والدہ نے گود میں لیا، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمانے لگے عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا، عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میرے محترم بھائیو، آج وہ مائیں نہیں ہیں، گھروں میں تربیت نہیں ہے۔ تربیت کی 3 جگہ ہیں، یا تو تربیت گھر میں ہو، گھر میں تو ایسا وقت ہی نہیں ہے، نہ والد کے پاس وقت ہے نہ والدہ کے پاس وقت ہے، اگر وقت مل جائے تو پھر وہ موبائل پر گزر جاتا ہے۔ اور یا تربیت جو ہے وہ سکول کے اندر ہو، سکول کے اندر بھی میرے محترم بھائیو ایسا ماحول نہیں جہاں پہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کی جائے، ان کو عقیدہ سکھایا جائے، ان کو اچھے اخلاق سکھائے جائے، ان کے دین کی باتیں سکھائی جائے، یا پھر تربیت جو ہے وہ مسجد کے اندر ہو۔ تو ہمارے اساتذہ کرام اس کی تھوڑی بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو جب تک آپ ساتھ نہیں ملیں گے اس وقت یہ کام آگے نہیں بڑھے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے اس تربیت کے عمل میں آپ بھی شریک ہو۔ اگلی ذمہ داری آپ حضرات کی یہ ہے کہ سال میں ہمارے یہ 2 جوڑ ہوتے ہیں، والدین جوڑ ہوتے ہیں، اس میں ہم آپ حضرات کو بلاتے ہیں، آپ حضرات تشریف لے کر آتے ہیں، لیکن ابھی یہ 7 سال ہو گئے تقریباً اس نظام کو شروع ہوئے، ابھی بھی 100% والدین نہیں آتے۔ قاری صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، ان سے فون پہ بات ہوتی ہے، آپ حضرات کو دعوت نامہ بھی بھیجتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں دین کی قدر نہیں ہے، سکول میں پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی الیکشن ہوئے، آپ دیکھیں ہر ڈیرے کے اندر محفل جمی ہوتی تھی، لیکن ہم اپنے بچوں کی فکر کر لیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آج اس نسل پہ فکر کر لیں، ہمیں اچھے ٹھیکیدار مل جائیں گے، دیانتدار تاجر مل جائیں گے، اچھے ایماندار دکاندار مل جائیں گے۔ آج ان بچوں کو نہیں سمجھائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ تو سال میں 2 والدین جوڑ ہوتے ہیں، اس میں آپ حضرات ضرور تشریف لے کے آیا کریں، گاہے بگاہے اساتذہ کرام کو ملتے رہا کریں کہ میرا بچہ پڑھائی میں کیسا ہے، اگر کمزور ہے تو آپ بھی گھر میں اس کے اوپر محنت کریں انشاءاللہ، اپنے بچوں کو نیک ماحول دیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اور میرے محترم بھائیوں اس تربیت کی فکر آپ خود کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت بھی والدین پر فرض ہے۔ مفتی شاہ حمزہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بالکل صاف کہتا ہوں مسلمانوں کو کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا یہ والدین کے فرائض شرعیہ میں سے ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں۔ میرے محترم بھائی، اپنے بچوں کے اخلاق کی فکر کرنا، ان کے اعمال کی فکر کرنا، ان کو سچا مسلمان بنانا، ان کو اچھا انسان بنانا، ان کے اخلاق کو دیکھنا، میرا بچہ کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے دوستوں پر نظر رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو یہ نیک ہے یا اچھا ہے، نیک ہے یا برا ہے، تو آپ اس کے دوستوں کو دیکھ لیں۔